बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम जलसों के हवाले से। आज इमरान खान की तरफ से कुछ इंकशाफात किए गए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई है मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज से, उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि मिस्टर एक्स जो लाहौर में बैठा है, इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने मिस्टर वाई को भिजवा दिया है मुल्तान में। मिस्टर वाई मुल्तान में बैठकर धांधली का मंसूबा तैयार कर रही है। आज इमरान खान की तरफ से बड़े अहम स्टेटमेंट दी गई है। उसके अलावा मरीम नवाज़ जो कि आज 18 हज़ारी में जलसा है और वो रैली की शक्ल में पहले उन्होंने जो वहाँ पर झंग में जो मुख्तलिफ़, अब मरीम नवाज़ क्या करती हैं, वो रोड्स के ऊपर अपने जलसे करती हैं या हमेशा कंजस्टेड जगह पर अपना जलसा करती हैं और वो ओपन प्लेस पर इमरान खान की तरह जलसा नहीं करती। जैसे आपने देखा इमरान खान का साहिवाल में चीचा वतनी में था, वो ओपन एक ग्राउंड था, खेतों में जलसा था। इसी तरह से आपने देखा कि लोधरा में जो जलसा था, जो वहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड होता है, वहाँ इमरान खान का जलसा होता है। मुजफ्फरगढ़ में आपने देखा, अब समझ नहीं आती थी कि कल लोधरा का जलसा बड़ा था या मुजफ्फरगढ़ का जलसा बड़ा था। आज जो भक्कर में जलसा हुआ उसने मुझे लगता है सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं जो अब तक जलसे हुए इमरान खान के ज़िमनी इलेक्शन के कैंपेन के हवाले से। अब मरीम नवाज़ ने पैंसरा जो झंग से, जब आप फैसलाबाद से झंग आते हैं तो पैंसरा का इलाका है, वो मोटरवे से लाहौर से आते हुए पैंसरा के मुकाम पर वो मोटरवे से उतरी हैं। वहाँ पैंसरा उन्होंने एक रैली से खिताब किया और फिर चिन्योट मोड़ पर जो झंग के पास है, झंग शहर के पास, वहाँ अब तक उन्होंने खिताब किया और फिर 18 हज़ारी में उन्होंने जलसे आम से खिताब करना है। अब मरीम नवाज़ का अपने जलसों में जो ये कहना कि हमारा मसला अब इमरान खान नहीं है बल्कि महंगाई है और नाअहली है। अब जब इमरान खान को नफ़ी कर दिया तो इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत रुक गई। अब हैं दो चीज़ें, एक महंगाई है और एक नाअहली है। अब महंगाई की तो समझ आती है कि इन्हीं नाअहलों ने हमारे ऊपर महंगाई मुसल्लत की है। अब जो नाअहली का मरीम नवाज़ कह रही हैं, वो मरीम नवाज़ अपने चचा शहबाज शरीफ और अपने कज़न हमज़ा शहबाज का कह रही हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं कि महंगाई का भी मसला हमने हल करना है और अपनी नाअहलियाँ भी हमने ठीक करनी है, तब जाके हमारा मसला अब इमरान खान नहीं रहा बल्कि हमने महंगाई और नाअहली। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई जब मरीम नवाज़ को ये कहा गया कि अगर आपने यही इलेक्शन कैंपेन करनी है, फराह गोगी और बुशरा बीबी और फितना खान और फसाद खान और फ़लाँ अगर आपने यही कैंपेन करनी है तो आप क्या वहाँ लेकर जाती हैं लोग? इस वक्त आप हुकूमत में हैं, लोगों के मसाइल हैं, आप लोगों के मसाइल पर बात करें या आप अपोजिशन लीडर बनकर वहाँ तकरीरें करती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आज मरीम नवाज़ कहती हैं जो सारा कुछ फराह गोगी और बुशरा बीबी और इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता कहती हैं अब हमें जो मसला है वो महंगाई है जो हमारी वजह से आई है और नाअहली है जो हमारे अंदर है। और मरीम नवाज़ इस तरीके से छोटी छोटी रैलियाँ जलसियाँ करते करते वो 18 हज़ारी में जलसा से खिताब करेंगी। और जबकि इमरान खान ने आज दरिया खान जो कि भक्कर की तहसील है और इतना जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, रेलवे ग्राउंड है भक्कर में, जो दरिया खान शहर में, वहाँ पर इमरान खान ने जलसा किया। और आप जानते हैं कि जो डीसी हैं भक्कर के, उन्होंने जो भक्कर और डेरा इस्माइल खान के दरमियान पुल है जिसको डेरा पुल कहते हैं, उसको बंद कर दिया था। और इस वजह से बंद किया था कि KPK से बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के जलसे में आना चाहते थे। उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर वहाँ पर आए और उन्होंने DC से कहा कि अगर आपने KPK का रास्ता बंद कर दिया तो ये फिर पुल नहीं बचेगा, क्योंकि जो KPK की आवाम है वो इमरान खान को सुनने के लिए तरस रही है। आप उनको कैसे रोक सकते हैं, कैसे आप उनको मना कर सकते हैं? यही वजह है कि बाद में फिर उनको पुल खोलना पड़ गई और पहले उन्होंने बदनीयती दिखाई और जो बखर की पंजाब की इंतज़ामिया थी उन्होंने KPK का जो पुल था डेरा पुल उसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर इमरान खान का जो जलसा है वो इतना बड़ा ग्राउंड है, आपने देखा होगा कि लंबाई में भी, और फिर ऐसे लगता था कि इमरान खान के स्टेज की पिछली साइड पर भी आवाम ही आवाम है और जो साइड्स पर जितने भी घर हैं, छतों पर लोग बैठे हुए हैं, दरख्तों पर लोग बैठे हुए हैं। और आज ये पंजाब के सबसे बड़े जो लोटे सईद अकबर ख़ान निवानी, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हेड भी बने हुए थे जब जहांगीर तरीन बैरून मुल्क थे, तो सारी मीटिंग्स को और ये सईद अकबर ख़ान निवानी ही देखते थे, ये उस ग्रुप के हेड थे, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और खौफ इतना है कि बखर में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ मरीम नवाज़ को खिताब के लिए नहीं बुलाया गया,
14 جولائی کو جو یہ لوٹا کینڈیڈیٹ ہیں ان کا وہاں پر جلسہ ہے، اور اس جلسے میں جو لوکل لیڈرشپ ہے وہی آئے گی، مریم نواز یا کسی اور کو نہیں بلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے لوگوں کے اندر نفرت کا، شریف خاندان کے خلاف نفرت کا، نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کے خلاف نفرت کا، مہنگائی کے سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ اب یہ وڈیرے ہیں، یہ وہ وڈیرے ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر یہاں پر کسی جانور کو بھی کھڑا کر دیں گے وہ الیکشن جیت جائے گا۔ آج ان وڈیروں کو جب جوانوں نے، عمران خان کے نوجوانوں نے جب ٹف ٹائم دیا ہے تو اب ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب وہ چھوٹی چھوٹی جو جھگیوں والے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں وہاں پر جا کے بھی جو بڑے بڑے خان ہیں وہ اپنی ناک رگڑ رہے ہیں اور ان لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ شعور ہے عوام کے اندر، اور یہ وہ شعور ہے جو اگلے 4-5 سال کے بعد اس وڈیرا ازم کو اٹھا کے پھینک دے گا، جہاں صرف میرٹ کی بات ہوگی، جہاں صرف انصاف اور قانون کی بات ہوگی۔ آج عمران خان نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے 2-3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو پنجاب کے سب سے بڑے لوٹے کو للکارا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوٹوں کی پھینٹی لگانی ہے، ان کو پھینٹا لگانا ہے۔ اب پنجابی میں پھینٹا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ساتھ عمران خان کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے کہ میرے اوپر 15 FIRs انہوں نے کاٹی ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان نے دریا خان کی غیور عوام کو، جو بھکر کی عوام ہے، اس کو سلام پیش کیا ہے، سلوٹ کیا اور مبارکباد پیش کی ہے کہ آج آپ نے مجھے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میں اتنی دور سے آیا ہوں اور سخت گرمی ہے، اور اس گرمی میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میرے اوپر 15 FIRs کاٹی گئیں، لیکن میری جان بھی قربان ہو جائے تب بھی میں کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ لوٹا کیوں ہوتا ہے؟ نظریہ ایک انسان کو قبلہ دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے، جبکہ ایک انسان کا نظریہ نہیں ہوتا، جس انسان کا نظریہ نہیں ہوتا وہ لوٹا بن جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کر ان لوٹوں اور چوروں کو شکست دینی ہے، گھر گھر جا کر آپ نے بتانا ہے کہ یہ الیکشن نہیں، ان لوٹوں اور چوروں کے خلاف جہاد ہے۔ یہ جہاد امریکہ کی سازش کے خلاف بھی ہو رہا ہے۔ یہ چور 30 سال سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، میں ان چوروں کے خلاف جہاد کرنے آیا ہوں۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ مل کر انہوں نے منتخب حکومت گرائی، یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، ہم کبھی ان امریکہ کے غلاموں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر ایکس کو حکم ملا ہے کہ تم نے کسی صورت بھی ان چوروں کو جتوانا ہے، اور یہ مسٹر ایکس لاہور میں بیٹھا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو دھاندلی کے لیے ملتان پہنچا دیا ہے۔ دھاندلی کی تیاری کے ساتھ وہ لوگوں میں خوف بھی پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، آپ نے یہاں کے مقامی لوٹوں کو شکست دینی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم پر چوروں کو مسرت کیا گیا، انہوں نے 11 ارب روپے کا ڈاکہ مارا۔ جھوٹ بولنے والی شہزادی مریم نواز کو جھوٹ بولنے والی شہزادی ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی الیکشن مہم وہ جھوٹوں کی شہزادی چلا رہی ہے۔ مریم نواز کہتی تھی لنڈن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 محلات مریم نواز کے نام نکلے، یہ چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی سازش میں یہاں کے میر جعفر اور میر صادق بھی ملوث تھے۔ 2018 کے الیکشن میں کبھی عوام کو میں نے اس طرح نہیں دیکھا۔ عرفان اللہ نیازی، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے الیکشن جیت لیا ہے، آپ نے ہر گھر جانا ہے، 1 منٹ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے۔ یہ سارے چور دھاندلی کے لیے تیار ہیں، انہوں نے دھاندلی کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو عمران خان نے آج کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سچ بتائیں، آپ نے کتنی بار حمزہ اور مریم کے پاس آپ گئے ہیں؟ آپ نے کہاں کہاں بیٹھ کر دھاندلی کی منصوبہ سازی کی ہے؟ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر آپ نے 17 جولائی کے الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلے کی آپ نے جو سازش کی ہے، مجھے بتائیں یا میں قوم کو بتاؤں کہ آپ کہاں بیٹھے تھے، کہاں آپ کی ملاقات ہوئی اور کہاں یہ سارا کچھ تیار کیا گیا۔ ہم نے خوف کے بت کو توڑنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کسی سے نہیں ڈرنا، ہم ساری دنیا سے دوستی چاہتے ہیں لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے۔
ہم صرف حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مفادات کی، اپنے ملک کے مفادات کی بات کرتے ہیں، ہمیں صرف اپنے ملک کے مفادات عزیز ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ چوروں نے دھاندلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا ہوا ہے، پاکستانیوں ہوشیار ہو جاؤ، اب یہ چور بڑی دھاندلی کے لیے اترے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ ان کے پے رول پر کام کر رہا ہے اور صرف ان کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کرنے کا پروگرام جو بنا رکھا ہے، کیونکہ شریف خاندان کی خاصیت ہے کہ یہ ایمانداری سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر بتاؤ کہ کس طرح دھاندلی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو باقی کھلاڑی ہیں دھاندلی کے لیے انہوں نے ساری پلاننگ کر لی ہے۔ عمران خان نے بڑا واضح کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ دھاندلی نہیں دھاندلا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ 2013 کی تحریک انصاف نہیں ہے، یہ 2022 ہے۔ اور نوجوانوں کو عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ آپ نے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر پہرا دینا ہے، آپ نے ایک چیز کا خود معائنہ کرنا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی اے اور ایم این ایز میاں والی سے ہیں، جو بھکر سے ہیں، ان کو بھی عمران خان نے ڈیوٹی لگا دیا کہ وہ یہاں پر پہرا دیں گے۔ اور میرے خیال میں جو علی محمد خان، علی امین گنڈپور اور جو ڈیرہ اسماعیل خان کی قیادت ہے وہ بھی الیکشن ڈے پر وہاں پر ہوگی۔ جب تک یہ سارے لیڈر، بڑے سے بڑا لیڈر ایک پولنگ سٹیشن پر نہیں بٹھائیں گے، یہ جو 17 جولائی کا الیکشن ہے اس نے پاکستان کی تقدیر کو، اگر انشاءاللہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا بن جاتا ہے اور حمزہ شہباز گھر چلا جاتا ہے، تو شہباز شریف کی اوقات ہی ختم ہو جائے گی، یہ سوائے ایک میئر کے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ اگر کچھ معاملہ اور ہوتا ہے تو پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ پھر معاملات سری لنکا کی طرف چلے جائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔